السلام علیکم۔ وائٹ ویژن کی سیریز ہسٹری آف مسلمز میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمانوں میں خلافت کی تاریخ۔ خلافت کا ادارہ، اس کا آغاز کب ہوا اور اس کی انتہا کب ہوئی، یہ ہم آج کے موضوع میں جانیں گے۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تاریخ قوموں کے لیے حافظے کی مانند ہوتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ اپنے حافظے کو بھول جاتی ہے، اور جو قومیں اپنے حافظے کو بھول جاتی ہیں بھٹکتے رہنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ افسوس، ہم نے بطور مسلم اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ ہم کیا تھے، کیسے تھے اور آج کیا ہے، یہ ہم تب ہی جان سکتے ہیں جب ہمیں تاریخ کا علم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ریگزاروں میں لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کا آغاز کیا۔ ابتدا میں تو تمام عرب آپ کے خلاف ہو گیا، لیکن 23 سال کی پہم جد و جہد کے باعث تمام جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں خلافت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا دور، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کا آغاز 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک رہا۔ اس میں 4 بڑے خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے بطور خلیفۃ المسلمین کے اپنے ذمہ داریوں کو خوب نبھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلافت مستحکم ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فتوحات کا نہ رکنے والے سلسلے کا آغاز کیا۔ 635 میں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کیا۔ یاد رکھ لیں، جب یہ دور چل رہا تھا اس وقت کی دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کیسر اور کسریٰ تھے۔ دمشق کیسر کا شہر تھا، عیسائیوں کی رومن سلطنت، بازنطین سلطنت کا حصہ تھا۔ پھر رومیوں کے خلاف یرموک کے مقام پر 636 میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو عبرتناک شکست دی، اور یوں مکمل شام اور پھر فلسطین، اردن اور لبنان کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر 637 میں قادسیہ کے مقام پر کسریٰ کو عبرتناک شکست دی، اور یوں فارس کو مکمل طور پر مسلمان سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور اس کے 3 سال بعد یعنی 640 میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا۔ یوں اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز، کسریٰ تو مکمل طور پر مسلم سلطنت کا حصہ بن گئی، جبکہ تقریباً کیسر کی آدھی سلطنت، رومیوں کی آدھی سلطنت مسلمانوں کا حصہ بن گئی۔ یہ صرف فتوحات ہی نہیں تھی اس دور میں اہم، بلکہ سب سے اہم چیز ریاست کے ہر فرد کی خوراک، صحت اور تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کا گراف
اس حد تک زیادہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وقت کے حکمران کے الفاظ ہیں کہ نیل کے کنارے، دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور عدل و انصاف میں معیار بھی انتہائی اعلیٰ لیول کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کا پیمانہ اس وقت جج کیا جاتا ہے کہ جب ریاست کے بڑے بھی قانون کے سامنے وہی حیثیت رکھتے ہوں جو عام لوگ رکھتے ہوں۔ حضرت علی بطور خلیفہ ایک یہودی کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، لیکن مناسب گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ آپ کے خلاف جاتا ہے، ریاست کے حکمران کے خلاف۔ حضرت عمر کو اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کا حساب دینا پڑتا لوگوں کے بیچ۔ تو یہ وہ خلافت کا ادارہ تھا، خلافت راشدہ کا وہ عظیم ادارہ جس نے دنیا جہاں میں نام پیدا کیا، ایک مثالی حکومت دنیا میں دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے خلافت بنو امیہ کا۔ خلافت بنو امیہ کا آغاز 661 سے ہوتا ہے اور 749 میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ خلافت بنو امیہ اصل میں خلافت راشدہ کے دیے ہوئے اس نظام سے انحراف تھا جس میں تقوی، نظام شورا، اظہار رائے کی آزادی، خلیفہ کی خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی، بیت المال کا خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہونا، قانون الہی کی حکمرانی، عدل و انصاف اور حقوق و مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات جیسے قرآنی اصولوں سے انحراف تھا اور خاندانی حکومت کا آغاز تھا۔ خلافت بنو امیہ کے بہترین ایڈمنسٹریٹر اور بہترین حکمران جنہوں نے ایڈمنسٹریشن میں اہم کردار ادا کیا، امیر معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ان کا دور انتظامی لحاظ سے اعلیٰ ترین دور تھا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور، جسے اسلام کے 5ویں خلیفہ کے نام سے پکارا جاتا، انتہائی شاندار دور تھا جس میں عدل و انصاف ہر ایک کے لیے موجود تھا۔ یہی وہ دور تھا کہ جس میں محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم جیسے جرنیلوں نے عظیم نام پیدا کیا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تو قتیبہ بن مسلم نے سینٹرل ایشیا کو فتح کیا اور محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ نہ صرف اس دور میں مثالی حکمران اور مثالی جرنیل موجود تھے، بلکہ ظالم حکمران، یزید جیسے حکمران، سلمان جیسے حکمران، حجاج بن یوسف جیسے گورنر، ظالم گورنر جیسے لوگ بھی اس دور میں موجود تھے۔ لہٰذا جلد ہی اس دور کا اختتام ہوا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس آئے۔ بنو عباس کی حکومت کا آغاز عبداللہ الصفا سے ہوتا ہے اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ ہے۔ اس خلافت کا آغاز 750 سے ہوا اور اختتام 1258 میں ہوا۔ اس دور میں بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹرز میں خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ مامون رشید کا نام بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ دور مسلمانوں میں فقہ، سائنس، طب، فلکیات، عمرانیات، سائنس اور تقریباً زندگی کے تمام شعبوں میں
ترقی کی معراج پہ تھا۔ یورپ مسلمانوں کے اس دور کو گولڈن ایج کے نام سے موسوم کرتا۔ اس دور میں بڑے بڑے عالم فاضل لوگ جیسا کہ عمر خیام، ابو علی سینا، ابن رشد، امام غزالی، الکندی، الفارابی جیسے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ اور پھر یہ تقریباً یہ سلطنت 250 سال تک طاقتور رہی۔ پھر اس میں اضمحلال کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گرد و نواح میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہونے لگی، جیسے سلجوق سلطنت، غزنوی سلطنت، زنگی سلطنت، فاطمی سلطنت، ایوبی سلطنت وغیرہ۔ یوں اس دور کے بعد تقریباً تمام امت مسلمہ پر منگول چھا گئے اور امت مسلمہ کو تخت و تاراج کر دیا۔ لیکن اسی المیہ میں سے ایک نئی سلطنت نے ظہور لیا، وہ تھے خلافت عثمانیہ۔ اگر کہا جائے پچھلی تمام خلافت کے ادوار میں سب سے زیادہ طاقتور دور خلافت عثمانیہ کا تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ خلافت عثمانیہ جس کا آغاز 1299 سے لے کر 1922 تک تھا، کم و بیش 650 سال تک یہ حکومت پورے طاقتور انداز میں دنیا کے 3 براعظموں پر اس نے حکومت کی۔ اس کا آغاز ارطغرل غازی سے ہوا، جس نے سجید کا علاقہ فتح کیا، اور پھر ارطغرل کا بیٹا عثمان، اس نے اس ریاست کو پھیلایا۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں بروسا کا شہر فتح کیا، جو تقریباً آنے والے 150 سال تک عثمانیوں کا دارالخلافہ رہا۔ عثمان کا بیٹا اورحان نے درہ دانیال پر پار کر گیلی پولی کی ملٹری بیس، وہاں پر اپنی ملٹری بیس قائم کی، اور پھر تھیریس کا علاقہ تقریباً فتح کیا۔ پھر اورحان کا بیٹا بایزید نے ایڈرین کا شہر فتح کیا، جو کہ مسلمانوں کا یورپین کیپٹل بن گیا۔ اور بایزید کے بعد سلطان محمد فاتح ثانی نے قسطنطنیہ کا تاریخی شہر فتح کیا، اور سلیم یاؤز نے شام کونسوا گوری، جو کہ مملوک حکمران تھا، اسے شکست دے کر شام کو فتح کیا، پھر مصر کو فتح کیا، اور پھر حجاز عرب کا تمام علاقہ جو ہے وہ عثمانیوں کے تحت آ گیا۔ سلطان سلمان علی شان نے عراق کا علاقہ فتح کیا، اور تقریباً لیبیا سے لے کر مراکش تک کے تمام علاقوں کو فتح کیا۔ یوں سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانیوں کی حکومت 3 براعظموں پر پورے طاقتور انداز میں قائم ہوئی۔ 1299 سے آغاز ہونے والی یہ حکومت 1683 تک عروج پہ عروج حاصل کرتی رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ 450 سال تک دنیا کی کوئی بھی حکومت نے مزید عروج پہ عروج حاصل نہیں کیا، اور اس پہ بھی زوال نہیں ہوا۔ 1683 سے لے کر 1827 تک یہ حکومت کنسولیڈیٹ رہی۔ کیا وجہ تھی اس کے کنسولیڈیشن کی؟ اس کی وجہ تھی انسٹیٹیوشنلائزیشن۔ اگرچہ بادشاہ موجود تھا، لیکن سلمان کے بعد بادشاہوں کی طاقت کم ہو گئی۔ زیادہ طاقت
بیوروکریسی کے پاس آ گئی، اور بیوروکریسی میں ایک بہت اہم ترین اصول امپلیمنٹ تھا، وہ تھا میرٹوکریسی کا۔ اور میرٹوکریسی میں آپ اندازہ کریں، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، جس بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ میرٹ پہ ہے، اگر اس میں صلاحیت ہے، تو وہ ملک کا وزیر بھی بن سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خلافت عثمانیہ میں کئی عیسائی جو ہیں وہ وزیر رہے، صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ۔ پھر عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ خلافت عثمانیہ کا سب سے طاقتور طبقہ جینیسریز تھے۔ جینیسریز خلافت عثمانیہ کی طاقتور ترین فوج تھی، لیکن اگر یہ فوج بھی اپنے کسی مہم پر جاتے ہوئے اپنے علاقے سے کوئی گوبھی کا پھول توڑ لیتے تو اس کی سزائے موت تھی، اور یہ سزائیں جو ہے ملی ہیں۔ یہ کوئی باتیں نہیں، حقیقت میں سلمان علی شان کے دور میں اور اس سے پہلے کے خلفاء کے دور میں جس نے بھی قانون سے انحراف کیا اسے سزائیں ملی۔ اس لیے ویسٹ اور موجودہ دور کے بھی لوگ جو ہیں خلافت عثمانیہ کے دور کو کانسٹیٹیوشنل سلطنت کا مرتبہ دیتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی انتہائی زیادہ اعلیٰ پائی پہ تھی، اور اس میں اہم ترین بات اقلیتوں کو تحفظ اپنی پیک پہ تھا۔ آج کے دور میں ہم ویسٹ سے اقلیتوں کے تحفظ کا سنتے ہیں، آپ اندازہ کریں خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی تھی، لیکن وہ امن و امان سے رہ رہے تھے۔ اندلس میں جب مسلمانوں کی سلطنت کا اختتام ہوا تو وہاں پہ یہودیوں اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کا آغاز ہوا، لیکن یہودیوں کو اور مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ نے پناہ دی۔ پروٹیسٹنٹ کی تحریک چلی تو کیتھولک نے پروٹیسٹنٹ کا قتل عام کیا، تو پروٹیسٹنٹ کو اگر امان ملی تو یہاں ملی۔ اس کے علاوہ کسی بھی ملک میں قحط آتا تو وہاں کے لوگ جیسے ہی اس سلطنت میں آتے تو ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کی رہائش کی ذمہ داری جو ہے سلطنت کی ہوتی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں برطانیہ میں 1688 میں ریولوشن آتا ہے، فرانس میں ریولوشن آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ عوام جو ہے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اس کے برعکس آپ یہاں پہ جو ہے کوئی ایسا انقلاب نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی انقلاب آیا ہے تو وہ 20ویں صدی میں آیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1827 کے بعد یورپ کے علاقے جہاں نیشنلزم کی تحریک چلنا شروع ہو گئی تھی، وہ خلافت عثمانیہ سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ جدید تعلیمات کے باعث ینگ ترکس کی موومنٹ چلی اور انہوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا، لیکن 1908 میں ینگ ترکس کی حکومت صرف 14 سال تک قائم رہی اور خلافت کا زوال ہو گیا اور خلافت اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی سیریز خلافت کی تاریخ۔ مزید مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔